بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان لازمی سنیں ورنہ بہت پچھتاؤ گی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان بھی ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ فلانی عورت تو نماز کی بڑی پابند ہے، تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے، برسوں سے پنج سورہ کبھی نہیں چھوٹا ہے، سفر میں جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے، لیکن پھر گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ تو مباح اور بات جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد طائی ایک بزرگ کی بارگاہ میں 40 سال تک گئے اور ان کی خانقاہ میں جا کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، داؤد ذرا تیرے سر کے اوپر دیکھ، ایک پٹڑا ہے، ایک ٹانک ہے، اس میں قرآن کا مصحف رکھا ہوا ہے، ذرا وہ نکال کر مجھے دو۔ تو حضرت داؤد طائی نے کہا، بندے 40 سال سے آتا ہے اور تیرے سر کے اوپر تاک ہے، تو وہاں بیٹھتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ یہاں تاک ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا، اللہ کے ڈر سے اوپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ اگر بلا وجہ اوپر دیکھ لیا، اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے نظروں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے حضرت 40 سال سے آپ کی خانقاہ میں آتا ہوں، لیکن میں نے کبھی آپ کی طاق تک نہ دیکھی، 40 سال میں کبھی خانقاہ کی طاق بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور جو اللہ سے حق کے مطابق ڈرا، پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، انہیں نہ غم ہے نہ خوف ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا۔ ان کے چہرے دنیا میں چمکے، ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، 99 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دور رسالت سے بہت قریب دور ہے 99 ہجری کا دور، اور ابھی آپ 20 یا 22 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور لاٹھی لے کر چلتے تھے۔ عام طور پہ کمر کب جھکتی ہے؟ 80 سال سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی جب بڑھاپے کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر انسان کی کمر جھکتی ہے۔ لیکن ابتدائی جوانی میں امام سفیان ثوری کی کمر جھک گئی تھی، لاٹھی لے کر چلتے تھے۔ شاگردوں نے بہت کوشش کی معلوم کرنے کی کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی۔ توجہ سے سننا میری بہنوں، کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ کمر کیوں جھک گئی۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیوں ہو گیا تو ہم تو پھر لمبی لمبی اس کے سامنے بیان کرتے، بلکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں، الحمدللہ میں تو پیر کا بھی روزہ رکھتی ہوں، پھر جمعرات کا بھی رکھتی ہوں، یا 13 14 15 کا بھی رکھ لیتی ہوں، پھر 16 سیدوں کا بھی رکھ لیتی ہوں، اور پھر میرے چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری بہن، کس کے لیے تو کر رہی ہے؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑ دی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، اپنے اعمال کو بتا کر کس سے سند لینا چاہتی ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکیاں کر کے تشہیر کرتے ہیں، قیامت میں اللہ ان سے کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر صلہ اسی سے لے لے، وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا، کون صلہ دے گا اور کیا دے گا؟ ارے جو قوم دنیا میں کچھ نہ دے سکی، وہ قوم آخرت میں تمہیں کیا دے گی؟ آج دنیا میں لوگوں کے پاس کہ کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، وہ تمہیں آخرت میں کیا دیں گے؟ جو بغیر کفن کے ننگے گھوم رہے ہوں گے، آپ کو تعجب ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ننگے گھوم رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا۔ ام المؤمنین امی عائشہ کو
حیرت ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگوں کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا تو لوگ بے حیائی نہیں محسوس کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اتنی گھبراہٹ ہوگی، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو کیا دیکھیں گے؟ عمل تو ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ بھی چھپایا نہیں جاتا۔ اللہ والوں کی شان تھی، ہم اپنے گناہوں کو جیسے چھپاتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپایا کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری کی کمر جھکنے کی بات بہت لوگوں نے پوچھی، کسی کو نہیں بتایا، چھپاتے رہے۔ ایک بڑا قریبی شاگرد تھا، لگا رہا، موقع کی تلاش میں پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے، پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن اس نے ایسے ماحول میں پوچھ لیا امام سفیان ثوری سے، حضرت بتائیے نا کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی ہے؟ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے حدیث کا درس دیا تھا، اور جب 50 سال تک وہ حدیث کا درس دیتے رہے، نصف صدی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے اور کہتے ہیں سفیان میں نے 50 سال تک قال اللہ قال رسول کہا، 50 سال تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتا رہا، لیکن اب کہ جب میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا یا مجھے جہنم میں جلائے گا۔ بس استاد کا یہ جملہ سن کر حضرت امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب آیا، فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے میری کمر جھک گئی، اور میری کمر کی ہڈی کے جھکنے کی آواز اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنی۔ ابلیس کا تکبر۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرعون کا تکبر۔ فرعون کو بھی تکبر ہی نے برباد کیا تھا، فرمان الہی ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے امراء کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا کیونکہ وہ مجرم قوم تھے۔ فرعون اور اس کی قوم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے تکبر کی بنا پر دعوت کو قبول نہ کیا، آخر اس کے تکبر نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ قوم عاد کا تکبر۔ قوم عاد نے بھی تکبر کیا جس کی بنا پر وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ان کے متعلق فرمان الہی ہے قوم عاد نے زمین پر ناجائز تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ کسی کا زور ہے، یعنی ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ اللہ نے انہیں بنایا، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پس ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل کرنے والے عذاب کا مزہ چکھ لیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ذلت آمیز ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ عبادت پر تکبر۔ اور ہمارے رب نے کہا مجھے پکارو میں قبول کروں گا، اور لوگوں میں سے وہ جو عبادت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ عارفین اور فقراء کے نزدیک عبادت پر فخر کرنا، مغرور ہونا یا تکبر کرنا بہت بڑی بے وقوفی اور بھول ہے، کیونکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، خواہ وہ قبول کرے یا رد کر دے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں یوں بیان فرمایا ہے جو کوئی اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں اپنی طرف جمع کرے گا۔ اللہ کے فرشتے عبادت پر تکبر نہیں کرتے، فرمان الہی ہے جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت پر متکبر نہیں ہوتے اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔